آج سے انگلش گرامر پر جو ہے وہ بحث شروع کرتے ہیں انگلش سمپلیفائڈ کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے انگلش کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب اس میں جو ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا انگلش کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتانے کی، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ میں بھی آپ سب کی طرح سیکھ رہا ہوں۔ اب پہلا پوائنٹ جو ہے انگلش گرامر کا جو ڈسکس ہوگا اس ویڈیو میں کرتے ہیں، جو کہ ہے میڈ آف اور میڈ فرام کے درمیان فرق۔ اب میڈ آف کسی بھی ایسی چیز کے لیے یوز ہوگا، مطلب استعمال ہوگا کہ جس کو دیکھ کے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ جیسے کہ کرسی ہے، اب لکڑی کی کرسی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا دیکھ کر ہی کہ یہ لکڑی سے بنی ہے۔ تو لکڑی کی کرسی کے لیے یا لکڑی کی میز کے لیے جو ہے وہ میڈ آف استعمال ہوگا۔ اب میڈ فرام کی بات کرتے ہیں تو میڈ فرام کے لیے جو ہے میں نے 2 اصول بنائے ہیں، جس میں پہلا اصول جو ہے وہ میڈ آف سے ہی جڑتا ہے کہ اگر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جس چیز سے بنی ہے تو میڈ آف ہوگا، تو اس کے ہی ریورس میں اس کے اختلاف میں جو ہے وہ میڈ فرام کا یوز ہوگا کہ جس چیز کو آپ دیکھیں اور آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ جیسے کہ کاغذ ہے، اب کاغذ بھی لکڑی سے ہی بنتا ہے، لیکن آپ دیکھ کر جو ہے وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ لکڑی سے ہی بنا ہے، کیونکہ لکڑی کی جو شکل تھی وہ بدل چکی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میڈ فرام استعمال ہوگا۔ اور دوسرا اصول جو میں نے بنایا ہے میڈ فرام کے لیے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے انسانی ہاتھوں یعنی انسانی مہارت کے علاوہ مشینوں کی ضرورت پڑے تو وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن میں آ جاتی ہے، تبدیلی میں آ جاتی ہے۔ وہ چیز جو ہے شکل و صورت بھی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور دوسرے طریقے اور کافی چیزیں اس کی خصوصیات ہوتی ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے میڈ فرام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر کاغذ بن رہا ہے، پیپر بن رہا ہے، تو کاغذ کے بننے کے جو پروسیس کو جو ہے وہ پلپنگ کہتے ہیں، تو اس طرح کاغذ بننے کے پروسیس کو پلپنگ کہتے ہیں، تو اس کے لیے میڈ فرام یوز کریں گے۔ تو یہ ہو گیا میڈ فرام اور میڈ آف کے درمیان جو ہے فرق۔ شکریہ۔